کیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہے، جو اس نے پوری زندگی میں جو ہے اپنے لیے مہیا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، اس کے اعمال جائیں گے اور دوسری کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جیسے یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے، ایسے ہی اگر یہ بول پاتے تو آپ کو بتاتے کہ آگے جو مسئلہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سچا ہے، بالکل عیاں ہے۔ مرنے کے بعد زندگی، حیات، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اصل آدمی مرتا نہیں ہے، آدمی لباس بدلتا ہے، آدمی اپنی زندگی کا جو ہے دوسرے لفظوں میں ایک پینترا بدلتا ہے، ایک رخ سے دوسرے رخ کی طرف، ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف، ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف۔ لیکن وہ گھر جو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا کے دیتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹا ہے، بہت ہی تنگ ہے اور بہت ہی تاریک ہے، اور اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اس کے لیے مکان مہیا کیا جائے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ موقع جو ہے یہ بولنے کا نہیں، یہ سوچنے کا موقع ہے، غور کرنے کا موقع ہے۔ اس لیے امیر نے فرمایا کہ زندگی میں انسان کے لیے عبرت کے مواقع بہت آتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ مواقع ہیں انسان کی زندگی میں جب انسان کو واقعا عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم خاص طور سے جو ہے وہ مسلمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اور پھر اس کے آگے بڑھ کے علی ولی اللہ پڑھنے والے، سمجھ میں یہ ان کا طرز حیات، طرز زیست، طرز بود و باش، طرز تفکر اور دنیا میں رفتار، کردار جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کلمے کی روشنی میں ہونا چاہیے، اس قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور ان اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ و طاہرہ کی روشنی میں ہماری زندگی بسر ہونا چاہیے، تاکہ ہماری یہ پوری زندگی جو ہے وہ اس قابل ہو کہ اس کا ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا ہماری آخرت بن سکے، ہماری بقا کا راز بن سکے، ہمارے لیے بہشت بن سکے، ہمارے لیے جنت بن سکے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم خود ہی اپنے آپ اپنے لیے دوزخ بنا رہے ہوں، اپنے لیے جو ہے وہ آگ بنا رہے ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ جمعوں کا مال کھاتے ہیں الذین یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ آگ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک بہت بڑا جہنم ہے جو ہم خود بنا رہے ہیں اپنے لیے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کسی نے ایسا کیا ہوا ہے تو کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، چاہے کسی بھی صنف سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہو، ایسے میں کوئی کیٹیگری وہاں پہ نہیں چلتی ہے، صرف عمل والی، کردار والی کیٹیگری چلے گی اور کچھ نہیں چلتا ہے۔ تو اب یہ تو سامنے کی بات ہے نا کہ جنت اور جہنم ہم خود بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ جنت بھی بنا لیں، آپ کو اختیار ہے، جہنم بھی بنا لیں، آپ کو اختیار ہے، ہمیں اختیار ہے، ہم کچھ بھی کر لیں۔ یہ دنیا میں پروردگار عالم نے یہ موقع اسی لیے دیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک پل ہے، ایک عبور کی جگہ ہے، ایک ممر ہے، گزرگاہ ہے، ایک پڑاؤ ہے۔ یہ ہمیشہ کا مسکن نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میں جو آیا ہے اس کو جانا ہی جانا ہے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو بہترین انسان وہ ہے کہ جو توجہ کے ساتھ اس دنیا میں زندگی بسر کر کے چلا جائے، پھونک پھونک کر کے زندگی بسر کر کے چلا جائے، سمجھ میں، اور دنیا کا غلام نہ بنے، دنیا کا بندہ نہ بنے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، دنیا کمانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، دنیا کا بندہ بننا جو ہے یہ بری بات ہے، دنیا کا نوکر بن جانا بری بات ہے، دنیا کا اسیر بن جانا بری بات ہے، اور خاص طور سے دنیا کی خاطر ایک انسان کا دوسرے انسان سے نفرت کرنا، ایک انسان کا دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا، ایک انسان کا دوسرے انسان کو اذیت کرنا دنیاوی مال کی خاطر، یہ چیز تو بالکل عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک دوسرے سے پیدا کیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ انس رکھنے کے لیے کہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے لیے کہا ہے، ایسے میں، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آخرت میں، کیونکہ یہی چیز ہے، جتنا اشار کرو گے، جتنا فداکاری کرو گے، جتنا جو ہے وہ اپنی طرف سے بخشش کرو گے، جتنا اپنی طرف سے درگزر کرو گے، یہ ساری چیزیں آخرت میں ہمارے لیے نیکیوں کا ایک انبار بن کر کے سامنے ہے، انبار بن کر کے، تو آخر میں نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تھوڑی ضرورت نہیں ہے۔
یہ جو بہت زیادہ ثواب بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے عمل کے سلسلے میں بیان ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زندگی کے لمحات کم ہیں اور آخری حیات یا آخرت کی بہت لمبی ہے. تو ان کم لمحات کا پروردگار عالم نیکیوں کا اتنا عظیم ثواب دیتا ہے کہ تاکہ ہمیں ہماری ضرورتیں وہ آخرت میں جو ہے وہ پوری ہوتی رہیں. یہ بھی زیادہ ثواب کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے. تو اللہ نے تو دنیا میں موقع دیا ہے، ہر طریقے کا موقع پروردگار عالم نے انسان کو فراہم کیا ہے. نہ ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. لہذا کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں، تو جو کہ آپ کوئی بہانہ نہیں ہے، اور بچنے کا اس کے پاس موقع ہے، وہ بچے، وہ اپنے لیے نیکیاں اکٹھا کرے، وہ اپنے لیے ثواب جمع کرے، وہ اپنے لیے بہشت تعمیر کرے، جنت تعمیر کرے. ایسوں میں اور ان چیزوں کا جو معاملہ ہے یہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے، درگزر کا، اثار و فداکاری کا، معاف کر دینے کا، کسی کے حق پر تجاوز نہ کرنے کا، یا کسی مظلوم کی مدد کرنے کا، کسی مظلوم کا سہارا بننے کا. ان چیزوں کا جو ثواب ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پروردگار عالم ان چیزوں کا بہت بڑا ثواب انسان کو جو ہے وہ عطا کرے گا قیامت کے دن. لہذا ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں، ان کی اہمیت سمجھیں، اور اپنے معاشرے اور سماج میں جو ہے وہ محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. تبھی یہ دنیا ہمارے کام آ سکتی ہے. عزیزان گرامی، بہت زیادہ نمازیں پڑھنے سے انسان نہیں بن سکتا ہے، بہت زیادہ روزے رکھنے سے بھی انسان نہیں، بہت زیادہ حج کرنے سے چاہے پیدل ہی کرے انسان نہیں بن سکتا ہے، بہت زیادہ زیارتیں کرنے سے انسان نہیں بن سکتا ہے، جب تک اس نے حقوق کی رعایت نہ کی ہو. اگر کسی شخص نے انسانی حقوق کی رعایت نہیں کی ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ دھل جائے ان ساری چیزوں میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پورے قرآن میں لپیٹ کر کے اس کو دفن کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خاک شفا کے صندوق کے اندر بند کر کے اس کو دفن کر دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو ان چیزوں کے قابل نہ بنا لے. صنفیت پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے. خاک شفا اس کے لیے اثر کرے گی جس نے اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا ہے. زیارت اس کے لیے اثر کرے گی جس نے اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا ہے. حج اس کے لیے مفید ہوگا جس نے اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا ہے. نماز اس کو فائدہ دے گی جس نے اپنے آپ کو اس کے قابل بنایا ہے. پہلے تطہیر ہونا چاہیے، پہلے باطن صاف ہونا چاہیے، تاکہ اس ظرف کے اندر یہ چیزیں آ سکے، یہ الہی اقدار کہ جو بہشت بناتی ہیں اس ظرف کے اندر اسی وقت آئے گی جب ظرف پاک ہو جائے گا. توجہ کہ آپ نے تو یہ ساری چیزیں جو دنیاوی آلائشیں ہیں، قدورتیں ہیں، نفرتیں ہیں، یہ بغاوتیں ہیں، ظلم و فساد ہے، فتنے ہیں جو آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، یہ انسان کو انسان ہی نہیں رہنے دیتے ہیں تو پھر غیر انسان کی تو بہشت میں کوئی جگہ نہیں ہے. وہ کچھ غیر انسان ہے کہ جن کے لیے بہشت ہے. آج دیکھیں آپ مسلمان، دیکھیں ذرا غور کریں دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ہم لوگ سب غافل ہیں، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کیا ہو رہا ہے. کیا فلسطین کی حالت دیکھیں، غزہ کی حالت دیکھیں، توجہ کہ آپ نے. اور پھر ہم مسلمان اپنے آپ پر غور کریں، دنیا کے مسلمان اپنے آپ پر غور کریں، اپنا تجزیہ کریں، اپنی تحلیل کریں کہ ہم کس کھاتے میں ہیں، کہاں کھڑے ہیں. ہم کون سے قرآن کو ہم مانتے ہیں، کون سے دین کو ہم مانتے ہیں، کون سے کعبے کو ہم مانتے ہیں. توجہ کہ آپ نے کس کو مانتے ہیں، ہم کس اسلام کو ہم مانتے ہیں. کس جہاں پہ پوری دنیا ایک کفر سمٹ کر کے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بستی کے اوپر حملہ کر رہی ہے. اور بھی جنگ بندی کے کل امریکہ نے ویٹو کیا ہے. توجہ کہ آپ نے کل اس نے ویٹو کیا، جنگ بندی نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی مارو ان مسلمانوں کو، کاٹو ان مسلمانوں کو. واقعی اگر ہم مسلمان ہوتے نا، اگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. اس سے ہمیں قطعاً یقین ہو جانا چاہیے کہ اس وقت تک تو ہمیں کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وہ لوگ کہ جو مظلوم کی حمایت نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو کم سے کم آواز نہیں اٹھاتے ہیں اس کے حق میں، وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مدد نہیں کرتے. دنیا اسلامی ممالک کہاں ہیں؟ کہاں سو رہے ہیں؟ تو کہاں سو رہے ہیں؟ بالکل سو رہے ہیں اسلامی ممالک. آپ دیکھیں ان کی حالت، آواز نہیں بلند کرے، کوئی برا نہیں کہتا ہے اس کو، اسرائیل کو. تو جو ڈرتے ہیں، برا کہنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ اسرائیل کو برا کہا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. جہاں مسلمانوں کی حالت یہ ہو جائے، وہ کلمہ گو بابا، ان کے پاس بھی وہی قرآن ہے، ان کے پاس بھی وہی اسلام ہے، ان کا نبی بھی وہی ہے، ان کا رسول بھی وہی ہے. توجہ کہ آپ نے وہ انہی اقدار اسلامی کو مانتے ہیں کہ جن اقدار اسلامی کی قدر و قیمت مکے میں ہوتی ہے، مدینے میں ہوتی ہے، دوسرے مقامات مقدسہ پر ہوتی ہے. لیکن مسلمانوں کی حالت یہ آ گئی. جب مسلمانوں کی حالت ہے تو یہ عبرت کا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ واقعی ان چیزوں نے ہمیں فائدہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا. اور پھر ہمیں
وہ چیز تلاش کرنا پڑے گی کہ جو ہمارے لیے دنیا میں مفید ہو، آخرت میں مفید ہو، اور سر بلند ہو کر کے ہم زندگی بسر کریں۔ مسلمان ذلیل ہونے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم سر بلند ہو۔ تو جو کہ آپ نے اب تمہارے خلاف تو کوئی ایک زبان بھی اگر منہ سے نکالتا آج تک تو اس کی زبان کٹ جانی چاہیے تھی، جائے کہ اس نے ہزاروں مسلمانوں کو تہہ کر دیا ہے، بچوں کے اوپر بھی رحم نہیں کیا ہے۔ تو بچے ہزاروں کی تعداد میں بچے مارے جا چکے ہیں، اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ فیس بک پہ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر لعنت پڑھ دو۔ یہی ایسا تو نہیں ہے کہ پلٹ کے ہماری طرف آ جائے گی لعنت؟ جب ہم فیس بک پہ شیئر کریں گے اور سوشل میڈیا پہ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد بیٹھ کے ہم اپنے گھر میں کمرے میں بستر میں گرم بستر میں بیٹھ کر کے نرم بستر میں بیٹھ کر کے کہیں گے ہم تو آنسو بہا رہے ہیں، ہم تو ان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے نہیں، اس آنسو کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس مدد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو روکنا ضروری ہے، اس ظالم کو، اس ستمگر کو روکنا ضروری ہے۔ تو جو کہ آپ حضرات نے آپ حضرات پوری دنیا کے حالات سے واقف ہیں، اور آپ کو اس کا تجزیہ اور تحلیل کرنا چاہیے، اور ہر انسان کو اپنی تکلیف شرعی جو ہے وہ مسلمانوں کے سلسلے میں معین کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو کس جنت کے چکر میں آپ لوگ ہیں؟ جو کہ آپ نے کس بحث کے چکر میں ہیں؟ یہ مسلمان بہت دور ہے ان چیزوں سے۔ لہٰذا جانے کے میں بس اس مرحلے کو یاد رکھیں، اس موقع کو یاد رکھیں کہ ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے، اور ایسے خالی ہاتھ جانا ہے۔ جب یہ ہمیں یاد رہے گا تو پھر کوئی چیز ہمارے لیے جو ہے وہ اہمیت کے حامل نہیں رہے گی، بس قوت لا موت جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ، اور پھر حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی، اور حقوق پر تجاوز نہ کرنے کی عادت جو ہے وہ بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ نہ کسی کے حقوق پر تجاوز کرے گا اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی روکے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہی ہے، مار پڑے گی تو یہیں دنیا داروں کو مال دنیا سے ہی مار پڑے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔